السلام علیکم، میں ہوں سندس برہان۔ شکوہ سے شکر کے سفر ٹریننگ پروگرام میں الحمدللہ ہم اپنی ورکشاپ نمبر 3 کے اینڈ پہ ہیں۔ اب ہم سمجھنا چاہیں گے کہ سیلف اسٹیم کیوں ضروری ہے شکر گزاری پیدا کرنے کے لیے، اور ہم یہ ساری بات کر رہے ہیں فرام دا پرسپیکٹیو آف اسلامک سائیکالوجی۔ یہ بہت ضروری اس وجہ سے ہے، جس طرح سے ہمیں حدیث سے ملتا ہے، من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا تو اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ ہم یہ جانے بغیر، ہم اپنے نفس کو پہچانے بغیر، اپنے نفس پہ کام کیے بغیر ہم اللہ تعالیٰ کو جان نہیں سکیں گے، اور جب ہم اللہ کو جان نہیں سکیں گے تو ہمارے لیے بہت مشکل ہو جائے گا کہ ہم شکر گزاری کا رویہ اپنا سکیں اللہ کی طرف اور اس کی مخلوق کی طرف۔ بیلنس سیلف اسٹیم کس طرح سے حاصل کی جائے، اس کو ہم ایک ماڈل کے ذریعے سمجھیں گے، جس کے 3 کمپوننٹس ہیں بیسیکلی: ہاؤ اللہ سیز می، آئیڈیل سیلف اور ریئل سیلف۔ کنٹمپریری سائیکالوجی یا ویسٹرن سائیکالوجی جس کو ہم کہتے ہیں، اس میں ریئل سیلف اور آئیڈیل سیلف کا کانسیپٹ بہت ڈیٹیل میں بتایا گیا ہے، اور بیسیکلی یہ کارل راجرز نے کانسیپٹ پیش کیا، جس کی بیسس پہ اس نے ہیومنسٹک اپروچ پوری دی۔ اس کے بارے میں تو ہمیں بہت ساری ڈیٹیلز ملتی ہیں، لیکن مسئلہ یہاں پہ آتا ہے کہ اگر ہم صرف ریئل سیلف اور آئیڈیل سیلف ہی کو دیکھتے رہیں، ریئل سیلف کیا ہے؟ ریئل سیلف ہے ہو وی آر، آئیڈیل سیلف ہاؤ وی وانٹ ٹو بی، میں کیا بننا چاہتی ہوں اور میں کیا ہوں، یہ میرا ریئل سیلف ہے اکارڈنگ ٹو کنٹمپریری سائیکالوجی۔ لیکن اگر ہم اس میں سے جو بہت امپورٹنٹ کمپوننٹ ہاؤ اللہ سیز می نکال دیتے ہیں تو بہت مشکل ہے ایک بیلنس حاصل کرنا یا اس کانفلکٹ کو اوائڈ کرنا جو ریئل سیلف اور آئیڈیل سیلف کے درمیان آ سکتا ہے۔ دیر از اے ہائی چانس کہ میرا آئیڈیل سیلف مس گائیڈڈ بھی ہو سکتا ہے، بہت سارے ریزنس کی وجہ سے، جس کے اندر سوسائٹل نارمز آ سکتے ہیں جو میرے آئیڈیل سیلف کو مس گائیڈ کر سکتے ہیں۔ میری ورلڈلی ڈیزائرز اور گینز، یعنی کہ اس میں جس کے اندر بہت زیادہ امپورٹنٹ اگر فیم اور پاور، یہ دونوں ایسی ڈیزائرز ہیں جو بہت اسٹرانگ ہوتی ہیں، یہ میرے آئیڈیل سیلف کو مس گائیڈ کر سکتی ہیں اگر ہاؤ اللہ سیز می کا کمپوننٹ میں نکال دوں۔ ریئل سیلف کی بات کریں تو وہ بھی فلکچویٹ کر سکتا ہے بٹوین 2 ایکسٹریمز، جہاں پہ ایک طرف ہمیں سائیکالوجی کانسیپٹ دیتی ہے سیلف لودنگ کا، جس میں ہم اپنے اوپر ان نیسیسریلی زیادہ کرٹیکل ہو جاتے ہیں، اور دوسری طرف دوسری ایکسٹریم کیا ہے کہ میں سیلف لو کا شکار ہو سکتی ہوں، یعنی کہ اپنے نفس پرستی جس کو کہتے ہیں عام زبان میں۔ پھر دوسری طرف میں یا تو ایروگنس کا شکار ہو سکتی ہوں، اس کی سیلف لو کی وجہ سے میرے اندر کبر بھی آ سکتا ہے، میرے اندر ریا بھی آ سکتی ہے، اور میں کسی دوسرے کی جب میں ان چیزوں کا شکار ہوتی ہوں تو میں کسی دوسرے کی رائے کو اہمیت نہیں دوں گی، کسی دوسرے کی بات کو اہمیت نہیں دوں گی، میرا نفس ہی میرا خدا بن جائے گا۔ پھر دوسری ایکسٹریم کی اگر بات کریں سیلف لودنگ، وہ کیا ہے؟ سیلف لودنگ میں ان نیسیسریلی بہت زیادہ کرٹیکل ہو جاؤں گی میں اپنے اوپر ہی، یعنی کہ میں اپنے آپ کو ہی ہر وقت کرٹیسائز کرتی رہوں گی، ہیوملیٹ کرتی رہوں گی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ، کہ مجھ سے تو یہ بھی نہیں ہوا، مجھ سے تو وہ بھی نہیں ہوا، میں دیکھو میں تو کچھ بھی نہیں کر سکتی۔ سو دیز آر 2 ایکسٹریمز آف آر ریئل سیلف، جس کے اندر اگر ہم بیلنس نہ ڈھونڈیں تو بہت ساری پرابلمس جنریٹ ہوتی ہیں۔ اب ہم دوبارہ اگر اس ماڈل کو دیکھیں تو یہ ماڈل ہمیں بیسیکلی ایک بیلنس ہمیں دیتا ہے، کس طرح سے کہ اسلامک سائیکالوجی کے اندر ہاؤ اللہ سیز می کا کانسیپٹ ہمیں اس آیت سے ملتا ہے جو ہم نے پچھلی ویڈیو میں ڈسکس بھی کی ڈیٹیل میں، سورہ 3 کی آیت لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ میں انسان اللہ تعالیٰ کی بہترین تخلیق ہوں، بہترین ساخت پہ اللہ تعالیٰ نے مجھے تخلیق کیا ہے۔ یہ چیز مجھے میرا گائیڈ کرے گی میرے آئیڈیل سیلف کو بھی اور میرے ریئل سیلف کو بھی۔ آئیڈیل سیلف کی اگر ہم بات کریں اسلامک سائیکالوجی میں تو اس میں ہمیں رہنمائی ملتی ہے سورہ احزاب کی آیت نمبر 21 میں، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، ان کا اسوہ ہمارے لیے آئیڈیل سیلف ہے، دیٹ از این ایپیٹوم آف آئیڈیل سیلف آلریڈی پرووائڈیڈ ٹو اس مسلمس فرام اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔
جو اور اگر ہم انہی دونوں چیزوں کو سامنے رکھیں گے تو وہ چانس جو مس گائیڈنس کا ہے ریئل سیلف کا چانس بہت زیادہ ہے کہ وہ مس گائیڈ ہو جاتا ہے. تو لیکن جب ہم اس ماڈل کے تحت دیکھیں گے کہ ہم ہاؤ اللہ سیز می کو بھی رکھیں گے اور آئیڈیل سیلف اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے مجھے ایک ماڈل دیا ہے کہ اس ماڈل کو سامنے رکھتے ہوئے میں نے اپنے ریئل سیلف کو پروان چڑھانا ہے, تو مس گائیڈنس کا چانس کم سے کم ہو جائے گا. اور وہ جو کانفلکٹ جنریٹ ہوتا ہے ویسٹرن سائیکالوجی کے پرسپیکٹیو میں, جہاں پہ وہ ورٹیکل کانسیپٹ دیتا ہے مین ٹو مین کا, وہ کانفلکٹ یہاں پہ نہیں آتا جو ہاریزونٹل کانفلکٹ ہے فرام مین ٹو کریٹر کا سیلف اسٹیم کے اندر. اس سب کا مقصد بیسیکلی یہ ہے کہ میں الائن کر سکوں اپنے ریئل سیلف کو آئیڈیل سیلف کے ساتھ, اور دس از اے کانسٹنٹ جرنی تھرو آؤٹ دا لائف جو مجھے جاری رکھنی ہے. اور اس کے جو ٹولز مجھے ملتے ہیں وہ تزکیہ نفس اور تصفیہ نفس ہے. اس کے ذریعے میں نے مسلسل اپنے نفس کو پیوریفائی کرتے رہنا ہے. اور تھوڑا سا میں آخر میں کنیکشن دینا چاہوں گی ماڈل آف سیلف جو اسلامک سائیکالوجی پریزنٹ کرتا ہے, کہ ہم کس طرح سے فطرہ سے قریب رہ سکتے ہیں. اس ماڈل جو ہم نے اوپر سیلف اسٹیم کا ماڈل دیکھا ہے, اس کے ذریعے ہم اپنی فطرت جو اللہ تعالیٰ نے مجھے جس فطرت پہ بنایا ہے جو پیور ہے اس سے قریب رہ سکتے ہیں. اور اگر ہم اللہ سیز می کا کمپوننٹ نکال دیتے ہیں اور صرف ریئل سیلف اور آئیڈیل سیلف کے بیچ میں ہی گھومتے رہتے ہیں, سو دیر از اے ہائی چانس کہ ہم غفلہ میں پڑ سکتے ہیں, یعنی کہ جو نفس مجھے نیچے شیطان کی طرف ڈاؤن ورڈ پل کی طرف لے کر جاتا ہے اور جو مجھے لیڈ کرتا ہے ٹورڈز غفلہ. اور اگر میں اس میں ہاؤ اللہ سیز می کا کمپوننٹ ٹاپ پہ رکھتی ہوں تو دیٹ کین لیڈ می ٹورڈز ہیونگ پیور فطرہ جو مجھے اپورڈ پل کی طرف لے کے جاتا ہے ٹورڈز اللہ تعالیٰ.